بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آس پاس ایک نظر دوڑائی، گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں نے 2 قدم اٹھائے اور ایک بار پھر پلٹ کر واپس دیکھا، پورا گھر خالی پڑا تھا، سوائے میرے اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا خشک ہوتا ہوا حلق ترک کیا اور پھر گہری سانس خارج کر کے خود سے چند قدم دور دروازے کی جانب دیکھا جو کہ بند تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے اس دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بہتر ہے کہ دروازہ نہ کھولوں، یوں ہی واپس چلی جاؤں۔ اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، مگر یہ تجسس تو مجھے کئی ماہ سے آڑے لیے ہوئے تھا۔ کئی راتوں سے میں سو ہی نہیں سکی تھی، صرف اس لیے کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا موجود ہے جس نے میرے شوہر کو پاگل کر رکھا ہے۔ وہ ایک دفعہ اس کمرے میں چلا جاتا تو باہر آنے کی اسے ہوش ہی نہ رہا کرتی۔ میں ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھی رہا کرتی۔ وہ تب آتا جب میں سو چکی ہوتی۔ کئی بار تو اس بات پر بھی ہمارا جھگڑا بھی ہوا، مگر خیر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور ہمت کر کے دروازے کے ہینڈل کو گھما دیا۔ خوش قسمتی سے آج دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ شوہر جس جلدی سے گھر سے نکلا تھا وہ دروازہ لاک کرنا ہی بھول گیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بھلا میں موقع سے ہاتھ کیسے جانے دیتی؟ ہینڈل گھما کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کمرے میں تو ہر طرف میری شادی 2 ماہ پہلے ہی ثاقب کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ شادی میرے والدین کی مرضی سے طے پائی تھی۔ میں نے ثاقب کے بارے میں جتنی تعریفیں سنی تھیں، شادی کے بعد وہ سبھی تعریفیں بالکل سچ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ثاقب میری امیدوں پر کھرا اترے تھے۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے اور میرا خیال رکھا کرتے۔ پیسے کے لحاظ سے وہ ایک درزی تھے، اچھا خاصا کما لیتے تھے، گھر میں کسی بھی طرح کی چیز کی کمی نہ تھی۔ اسی لیے میرے والدین نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میں ثاقب کے ساتھ بیاہ کر دوسرے شہر چلی آئی۔ ثاقب کے والدین موجود نہ تھے، وہ اکیلے ہی رہا کرتے تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے جو کہ شادی شدہ تھے۔ یوں شادی کے چند روز بعد ہی گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ چکی تھی۔ نئی نویلی دلہن تھی تو اپنے گھر کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ یہ گھر بڑا ہی خوبصورت اور نئی طرز سے بنایا گیا تھا۔ میں نے ایک روز یوں ہی گھر میں ٹہلنا شروع کیا تو ایک کمرے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کمرے کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ تو وہ تھا جو سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے کے لیے پر کھلتا تھا، جبکہ دوسرا دروازہ ڈائریکٹ بالکنی سے کھل کر صحن میں جاتا تھا۔ میں اس کمرے کے باہر کھڑی اس کمرے کا ہینڈل گھمانے لگی۔ آخر اس کمرے میں کیا رکھا ہے؟ میں ابھی اس کمرے کا ہینڈل گھما ہی رہی تھی کہ تبھی میرے ہاتھ پر ایک سخت گرفت آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ثاقب کھڑے تھے۔ ہمیشہ حشاش بشاش اور لبوں پر مسکراہٹ رکھنے والے ثاقب مجھے آج پہلی بار گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ میں گھبرا سی گئی، کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی یہ کمرہ کھول کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ثاقب نے میرا ہاتھ ہینڈل سے ہٹا دیا اور کہنے لگے کہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، پورا گھر پڑا ہے، جہاں دل چاہے گھومو پھرو، مگر اس کمرے کے قریب بھٹکنا بھی مت۔ ثاقب مجھے تنبیہ کر رہا تھا اور میں حیرت کی مورت بنی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر پھر اس کمرے پر ڈالی اور پھر بولی کہ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں جو آپ مجھے داخل نہیں ہونے دے رہی؟ ثاقب نے نظر میرے چہرے سے ہٹا لی اور پھر کہنے لگے کہ اس میں میرا کچھ ضروری سامان پڑا ہے۔ یہ کمرے میں خاص بیڈ شیٹ سلائی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں اور مجھے نہیں پسند کہ کوئی میرے اس کمرے میں میرے علاوہ داخل ہو سکے۔ ثاقب کی بات مجھے عجیب لگی تھی۔ ایک پل کو تو میری ہنسی بھی نکلی۔ یہ کیسی بچگانہ ضد ہے؟ اس کمرے میں سوائے مشینری اور بیڈ شیٹس کے بھلا اور ہوگا ہی کیا؟ مجھے ایک دفعہ دیکھنے تو دیں۔ مگر ثاقب فوراً مجھے وہاں سے ہٹا کر بولے، جب جانتی ہو کہ صرف مشینری اور بیڈ شیٹس کا کپڑا ہوگا تو ضد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جاؤ میرے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاؤ۔ ثاقب مجھے وہاں سے بھیج کر جا چکا تھا، مگر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ بات بری بھی لگی تھی کہ مگر میں نے اس کا ذکر ثاقب سے نہیں کیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرا شوہر ہر وقت بیڈ شیٹ سلائی کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے گھر میں ہی اپنے اس خفیہ سے کمرے میں سامان رکھا ہوا تھا جس کے قریب وہ مجھے بھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے۔ میں نے کئی بار پوچھا بھی، آپ کے صرف بیڈ شیٹ ہی سلائی کیوں کرتے ہیں؟ کپڑے کیوں نہیں سیتے؟ پردے کیوں نہیں؟ تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگتے، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتے۔ الٹا ان کی گھوری دیکھ کر مجھے ہی چپ کرنا پڑتا۔ وہ جب بھی گھر سے جاتے تو اس کمرے کو تالا لگا کر جاتے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا تھا جب اس کمرے کو کھلا چھوڑ کر گئے ہوں۔ میں تجسس کے ہاتھوں مزید مجبور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو میرا شوہر مجھ سے یوں چھپاتا پھر رہا ہے؟ یہ بات بھی مجھ سے زیادہ دن مخفی نہیں رہ سکی۔ اس روز شوہر گھر آیا تو کافی پریشان سے لگ رہا تھا، حالانکہ موسم اعتدال میں تھا، مگر اس کے باوجود بار بار اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتا گھڑی کی جانب دیکھنے لگتا۔ میں نے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ایک بڑے صاحب کے بیڈ شیٹس کا آرڈر دینا تھا، مگر دینے میں تاخیر ہو گئی ہے، ابھی بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔
کہیں بیڈ شیٹ سلائی کرنا ہے اور آج رات 12 بجے سے پہلے سپلائی کرنا ہے، اگر نہ کیا تو جرمانہ لگ جائے گا۔ شوہر کی بات سن کر میں بھی پریشان سی ہوگی اور کہنے لگیں کہ فکر مت کریں، مجھے بھی سلائی آتی ہے، اب مجھے کام بتائیے گا، میں ساتھ کر دوں گی۔ مگر وہ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، تم جلدی سے سو جاؤ۔ انہوں نے کھانا بھی جلدی میں ہی 2-3 نوالوں میں نپٹایا تھا اور پھر اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں تو ان کے روز بروز بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی، کبھی تو اتنے خوش ہوتے اور کبھی ایک دم غصہ کرنے لگتے۔ ان کی خوشی اور غصہ تو جیسے اس کمرے سے ہی جڑا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، سارا دن کام کر کر کے تھک چکی تھی، اسی لیے میں جلد ہی سو گئی تھی۔ نہ جانے دن رات کا سکون کون سا پہر تھا کہ مجھے غصے میں چلانے کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا تو کمرہ ہنوز خالی تھا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، میرا دل تو بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ فوراً اپنے بستر سے اٹھی، جب گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک ثاقب کمرے میں نہیں آئے تھے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، نہ جانے میرا شوہر کس قدر محنت کرتا آ رہا تھا۔ جا کے چائے ہی پوچھ لیتی ہوں، یہ سوچ آئی تو میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے اوپر موجود اس کمرے کی جانب دیکھنے لگی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر ابھی دستک دینا ہی چاہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے میرا ہاتھ روک دیا تھا۔ مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب کہا تھا کہ مال مجھے وقت پر چاہیے تو کیوں ابھی تک دیر ہو رہی ہے؟ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، مگر وہ کس سے فون پر اس قدر غصے سے بات کر رہا تھا؟ اگلے ہی پل ایک مردانہ آواز گونجی، صاحب جی اب تمہارے کہے مطابق کام تو کر رہے ہیں، اب جب میڈم ہی آگے سے دیر کر رہی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی، تیری اتنی ہمت جو میرے سامنے زبان چلائے؟ کوئی چلاکی نہیں چلے گی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے سارا سامان مل جانا چاہیے، ورنہ میرا شوہر جس لہجے میں بات کر رہا تھا میرا تو دل حلق میں آ گیا تھا۔ اور یہ دوسرا کون تھا جو اس کمرے میں موجود تھا؟ مجھے تو آج تک میرے شوہر نے اس کمرے میں جھانکنے تک نہ دیا تھا۔ پھر یہ اندر کس کے ساتھ موجود تھے؟ یعنی اس کمرے میں صرف میرا شوہر نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہوتے ہیں؟ یہ سارے سوالات مجھے بے چین کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے لاؤنج کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو مجھے ایک نوجوان اپنے گھر سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ 2 گھنٹوں بعد میرا شوہر جب کمرے میں آیا تو کافی خوش لگ رہا تھا۔ میں نے سونے کا ناٹک کرنے لگی، اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کوئی چیز لے کر الماری میں چھپانے لگا۔ الماری میں ایک دراز بھی تھا جس کو اکثر وہ تالا لگا کر ہی رکھتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، آخر یہ کمرہ اور یہ راز، آخر کیا راز تھے ان میں جو شوہر مجھ سے چھپا رہا تھا؟ شوہر سے سوال کرتی تو وہ فوراً بات کو ٹال دیتا۔ اب میں جان چکی تھی کہ مجھے اس بات کی تہہ تک خود ہی پہنچنا پڑے گا، کیونکہ شوہر تو کچھ بھی بتانے والا نہیں تھا۔ شوہر شہر کا مشہور درزی تھا، ایسا نہ تھا کہ اس کے چرچے صرف ایک علاقے تک تھے، بلکہ اس علاقے سے لے کر اس شہر تک اور پھر کئی شہروں تک میرے شوہر کی سلائی کی ہوئی بیڈ شیٹ جایا کرتی تھی۔ اس نے باقاعدہ سپلائی کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اتنی بڑی بوتیک اور سٹور ہونے کے باوجود تمام تر کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے اور گھر میں موجود اس خفیہ کمرے میں ہی کیا کرتے۔ آج تک انہوں نے کوئی بھی بیڈ شیٹ دکان پر سلائی نہ کی تھی۔ میرے شوہر کی سلائی کی ہوئی بیڈ شیٹس ڈیزائن اتنے خوبصورت ہوتے کہ عورتیں دیکھتی ہی رہ جاتی۔ مجھے بھی میرے شوہر کی ڈیزائن کردہ بیڈ شیٹس بڑی ہی پسند تھی، اور پھر ان پر نفاست سے کی گئی سلائی تو جیسے ہر عورت کو اپنی اوڑ کھینچ لیتی تھی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ سب کو اتنی پیاری بیڈ شیٹ سلائی کر کے دیتے ہیں تو مجھے بھی سلائی کر دیں۔ شوہر نے جب یہ سنا تو چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹ گئی، کہنے لگے کہ نہیں، یہ صرف باقی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، تمہاری بیڈ شیٹس ہیں جو تم جہیز میں لائی ہو وہی بچھاؤ۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے آپ کی سلائی کی ہوئی بیڈ شیٹس اپنے بیڈ پر بچھانی ہیں، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ بات سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں وہ بیڈ شیٹس نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ پھر میرے دماغ میں تجسس پھیل چکا تھا، آخر کیا تھا ان بیڈ شیٹس میں جو شوہر باقیوں کو تو بڑے خوش ہو کر دے دیا کرتے تھے، مگر جب اپنی بیوی مانگتی تو منع کر دیا کرتے۔ اگلے ہی روز اتفاق سے صبح شوہر اپنے کمرے میں گیا اور پھر لاک لگانا ہی بھول گیا۔ یوں ہی دروازہ کھلا چھوڑ کر نہانے کے لیے چلے گئے۔ میں جب ناشتے کے لیے انہیں بلانے آئی تو اس کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میرے تو چہرے پر مسکراہٹ ہی پھیل گئی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے جیسے ہی تیز قدم اٹھا کر اس کمرے کی جانب جانا چاہا تو اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں فوراً دیوار کا سہارا لے کر رک گئی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور پورے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ دماغ میں درد کی ٹیسیں اس قدر تیز تھیں کہ سمجھ ہی نہ سکی کہ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں۔ میں نے چند قدم اٹھا کر اس کمرے تک جانے کا سوچا مگر وہیں گر گئی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے قریب ہی ساقی بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکٹر دوائیاں بتا رہی تھی۔
مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ثاقب کی جان میں جان آئی تھی۔ وہی ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو کہنے لگی کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شادی کے 4 ماہ بعد مجھے یہ خوشخبری نصیب ہوئی تھی۔ میں نے اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ادا کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ثاقب بھی بہت خوش تھا، اور اس خوشی میں بالکل ہی بھول گئی تھی کہ آخر میں ثاقب کے بارے میں کن شکوک و شبہات میں الجھی ہوئی تھی۔ ثاقب میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ یہ بچہ تو ہماری زندگی میں رونقیں لے کر آنے والا تھا، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ 9 ماہ تو جیسے مجھے صدیوں برابر لگ رہے تھے۔ یہی دعا تھی کہ خیر خیریت سے میرا بچہ میری گود میں آ جائے۔ آنے والے وقت سے انجان ہم دونوں میاں بیوی ساتھ مل کر کئی خواب سجا رہے تھے۔ شوہر نے بیڈ شیٹ سلائی کرنا نہ چھوڑا تھا، وہ مجھے بھی وقت دے رہے تھے اور ساتھ یہ کام بھی کر رہے تھے۔ ایک بار میں نے ان سے اصرار کیا کہ اب تو ہمارے ہاں ننھا مہمان بھی آنے والا ہے، اسی خوشی میں ہی آپ اپنی تیار کردہ بیڈ شیٹس ہمارے کمرے میں بچھا دیں، مگر میرے شوہر نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ دوبارہ اس بارے میں بات بھی مت کرنا، یہ بیڈ شیٹس میں ہرگز گھر میں نہیں بچھا سکتا ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ شوہر کی بات سنی تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈاکٹرز نے مجھے ڈپریشن سے منع کیا تھا، مگر شوہر کی یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، آخر اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ ہر حال میں اس بات کی تہ تک پہنچ کر رہوں گی۔ آخر کیا تھا اس کمرے میں جو شوہر مجھے جانے نہیں دیتا تھا؟ کئی بار یہ خیال آیا کہ کہیں شوہر بیڈ شیٹس کے علاوہ ہی کوئی کام تو نہیں کرتا جو اس کمرے کو اتنا خفیہ رکھا ہوا ہے۔ بھلا سلائی کرنے والے کمرے کو کون اس قدر خفیہ طور پر رکھتا ہے؟ اور اس روز میرا اس کمرے کے قریب جاتے ہی بے ہوش ہو جانا مجھے کئی وسوسوں میں مبتلا کر چکا تھا۔ دوبارہ ایک دفعہ پھر میں نے اس کمرے کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کے قریب جاتی تو مجھے چکر سے آنے لگتے۔ کمرے سے آتی عجیب و غریب بدبو مجھے اب عجیب سے لگنے لگ گئی تھی۔ ایک روز شوہر کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں گہری نیند سے جاگ چکی تھی۔ پہلے تو سمجھا کہ شاید کوئی بلی ہوگی جس نے باہر سے ان میں گملہ گرا دیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس خاموش گھر میں کسی کے سرگوشی کرنے کی بھی آواز آنے لگی۔ پہلے تو میرا دل ڈرا کہ آخر یہ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر تو گھر میں موجود ہی نہیں تھا، کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آئے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میرا دل سہم سا گیا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر ایک نظر دیکھا، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ سرگوشی کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر مجھے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ ہنسنے کی آوازیں تو اسی کمرے سے آ رہی تھی جس میں میرا شوہر بیڈ شیٹ سلائی کیا کرتا تھا۔ میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ چکی تھی، نہ ہی شوہر موجود تھا نہ ہی گھر میں کوئی اور۔ چوکیدار تو گھر کے باہر ہی کھڑا رہتا، تو پھر اس وقت اس کمرے میں کون ہنس رہا تھا؟ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آئے، کہیں کوئی بھوت پریت والا سین تو یہاں تو نہیں تھا۔ میں جھرجھری لے کر رہ گئی تھی، ڈرپوک بھی بہت تھی۔ کمرے میں آ کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور شوہر کا فون کرنے لگی، مگر شوہر کا فون تو مسلسل بن جا رہا تھا۔ اس رات میں سکون سے سو نہ سکی۔ اگلے روز شوہر کام سے واپس آیا تو میں اسے لپٹ کر رونے لگی، رو رو کر بتانے لگی کہ مجھے اس کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، کبھی ہنسنے کی تو کبھی بلند آواز میں چلانے کی۔ شوہر نے یہ سنا تو ہڑبڑا کر گلا کھنکارنے لگا، اٹکتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری حالت ایسی ہے نا، اس لیے تمہیں وہم ہوا ہوگا، میں بھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب جب تک تمہاری ڈیلیوری نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ شوہر مجھے باتوں میں لگا کر اس وقت تو یہ سب کچھ ٹال گیا، مگر وہ کمرہ تو میرے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ چکا تھا۔ آج بھی شوہر گھر ہی رہنے والا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم باہر کھانا کھانے کے لیے جائیں گے تو وہ رضامند بھی ہو گئے تھے۔ تبھی شوہر کو ایک کال آ گئی، انہوں نے فون کان سے لگایا تو چہرے پر آئی مسکراہٹ زائل ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو چکے تھے، انہیں پریشان دیکھ کر میں بھی سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ فون جب تک بند ہوا وہ بالکل ہی بدحواس ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ شاہد کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی کے ابھی جانا ہوگا، بھائی کو میری ضرورت ہے۔ میں نے یہ خبر سنی تو پریشان ہو گئی، شاہد بھائی کے لیے دعائیں کرنے لگی اور بولی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مگر ثاقب کہنے لگے کہ یہ وقت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم اپنی حالت پر غور کرو، ڈاکٹر نے تمہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے، اسی لیے تم یہیں رکو، میں کوشش کروں گا کہ کل تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس بات پر سر ہلایا۔ شوہر نے جب کپڑے چینج کیے تو خوش قسمتی سے ان کی جیب سے اس کمرے کی چابیاں گر چکی تھی، وہی چابیاں جن کو حاصل کرنے کے لیے میں کئی روز سے کوششیں کر رہی تھی۔ میں نے زمین پر گری ہوئی چابیوں کو فوراً پیر کی ٹھوکر مار کر بیڈ کے نیچے کر دیا تاکہ شوہر کی نظر ان پر نہ پڑ سکے۔ یوں شوہر جلدی میں وہاں سے جا چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے ایک سکون کا سانس خارج کیا اور پھر اس کمرے کی جانب دیکھنے لگی۔ بالآخر آج یہ راز میرے آگے کھلنے لگا تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔
مگر وہیں تجسس بھی تھا کہ آخر کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ میرا شوہر وہ کون سی بیڈ شیٹ سلائی کرتا ہے جو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے واپس اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، وہ چابیاں اٹھائیں اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کمرے کی جانب آنے لگی۔ گھر میں اس وقت سوائے میرے کوئی موجود نہیں تھا، مگر اس کے باوجود خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں بے تحاشا ڈری ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمرے کا دروازہ کھل گیا تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے دل میں خدا کا نام لیا اور پھر اپنا خشک حلق ترک کیا اور پھر ہمت کر کے چابی کو گھمایا۔ دروازے کا لاک کھل چکا تھا، مگر میرے ہاتھ وہیں ہینڈل پر تھم کر رہ گئے۔ مجھے اس کمرے سے کئی بار چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، ہنسنے کی آوازیں آئی تھی، کہیں کچھ میری توقع کے باہر ہوا تو پھر۔ مگر آج اگر میں انتظار میں رہتی تو یقیناً کچھ غلط کر بیٹھتی۔ میں نے ہمت کی اور ایک ہی جھٹکے سے اس دروازے کو کھول دیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ میری آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرہ میرے سامنے تھا، یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، ہر سو کئی بیڈ شیٹس پیکٹس میں اور طے شدہ پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کی ایک جانب مشینری تھی جن میں میرا شوہر خود ہی ڈیزائن کیا کرتا، مگر ایسی مشین میں نے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں تو سب کچھ نارمل تھا۔ میں چلتی بھی اس کمرے میں آئی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو غیر متوقع ہو، تو پھر شوہر اس معمولی سے کمرے کو مجھ سے کیوں چھپا رہا تھا؟ ایک اور سوال میرے ذہن میں گھر کر چکا تھا۔ میں نے ان خوبصورت بیڈ شیٹ کو دیکھا اور ایک بیڈ شیٹ مجھے بڑی ہی پسند آئی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور ایک بیڈ شیٹ اٹھا لی۔ سوچنے لگی کہ آخر ایک بیڈ شیٹ اٹھانے سے کیا ہوگا، ویسے بھی اتنی ساری بیڈ شیٹ پڑی ہیں، شوہر کو تھوڑی ہی یاد رہے گی کہ ایک عدد کم ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک بیڈ شیٹ اٹھائی اور اٹھا کر اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر بچھا دی۔ وہ بیڈ شیٹ مجھے بڑی ہی خوبصورت لگی تھی۔ ایک پل کو دل ڈرا بھی کہ کہیں شوہر غصہ نہ کر جائے، مگر سوچا کہ کہہ دوں گی کہ بازار سے لائی تھی، ان کی بیڈ شیٹس بازار میں تو بکتی ہی تھیں۔ یہ سوچ کر مجھ پہ خود پر ہنسی بھی آئی تھی۔ میں پرسکون ہو کر اس بیڈ شیٹ پر سو گئی۔ اگلا دن ایسے ہی گزر گیا۔ شوہر اس روز واپس گھر آنے والا تھا۔ اس کے بھائی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میں نے بھی ان کے پسند کے کھانے بنا دیے تھے۔ ابھی میں کھانا بنا کر تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی کہ مجھے اپنے گیٹ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھڑکنے کی آواز آئی۔ مجھے غصہ بھی آیا کہ آخر یہ چوکیدار کہاں چلا گیا، دروازہ اتنی زور سے کون بجا رہا ہے، مگر اگلے ہی پل وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بھاری بھرکم قدموں کی آواز مجھے اپنے پورے گھر سے سنائی دینا شروع ہو گئی۔ میں جو اپنے نئے کپڑے اٹھانے واش روم میں جانے لگی وہیں رک گئی۔ جیسے ہی اپنے دھیان میں کمرے سے باہر نکلنا چاہا تو اگلے ہی پل دھڑلے سے دروازہ کھل گیا۔ میں جو دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، دروازہ میرے چہرے پر لگا تو میں بامشکل گرتے گرتے بچی۔ بے ساختہ میرا ہاتھ میرے پیٹ پر گیا تھا۔ مارے خوف کے جب پلٹ کر دیکھا تو میری جان نکلنے لگی، کیونکہ سامنے 3 ہٹے کٹے مرد کھڑے تھے۔ تینوں نے ہی اپنا چہرہ ایک سیاہ رومال سے چھپا رکھا۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھا جو میری طرف تان کر بولے کہ چپ چاپ بتا سارا زیور کہاں پڑا ہے، جتنے بھی نقدی زیور اور قیمتی اشیاء ہیں لا کر ادھر رکھ، ورنہ کھڑے کھڑے ٹھوک دوں گا۔ میری تو جان نکلنے لگی تھی۔ میں رونے لگی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے کچھ مت کرنا، جو دل چاہے لے جاؤ۔ ان لوگوں نے میری جانب غصے سے دیکھا اور پستول تان کر کہنے لگے چپ کر کے ساری چیزیں رکھ دو ورنہ ہم خود ہی تیرا قتل کر کے نکال لیں گے۔ میری تو جان ہی نکل رہی تھی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، مگر اس کے باوجود ڈرتے ڈرتے جو چیز جہاں موجود تھی میں بتاتی گئی اور وہ لوگ نکالتے رہے، یہاں تک کہ شوہر کا خفیہ دراز بھی انہوں نے توڑ دیا۔ دراز ٹوٹتے ہی اس میں سے بیش بہا سونا اور نقدی نکلے۔ میرے گھر میں اس قدر سونا نقدی موجود تھی میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھنے لگی اور ایک بار پھر میری جانب پستول تانی۔ میں نے تو اپنے منہ پر ڈر کے مارے ہاتھ رکھ لیا تھا اور رونے لگی۔ وہ لوگ سامان اٹھائے، جو ہی کمرے سے نکلے تو ایک شخص نے مجھے دھکا دیا اور دھکا دے کر کہنے لگا خبردار جو زبان کھولی ورنہ 6 کی 6 گولیاں تمہاری کھوپڑی میں جائیں گی۔ اس کا دھکا دینا تھا کہ میں خود کو سنبھال نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ درد کی ٹیسیں پورے وجود میں اٹھی تھی۔ میں درد سے چیخنے چلانے لگی۔ اس درد سے میرا وجود کانپ رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک دفعہ پھر اسپتال میں تھی۔ میرا شوہر سر جھکائے میرے سر پر موجود تھا۔ جس ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تھی وہی کہنے لگی کہ آپ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ میں شوہر کے گلے لگ کر سسک کر رونے لگی۔ خوف اور بچے کے جانے کا صدمہ میرے دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں شوہر کو سب کچھ ہچکی باندھے بتانے لگی۔ وہ پتھر کی مورت بنے سب کچھ سنتا رہا۔ جب ہم گھر آئے تو کمرے میں وہ بیڈ شیٹ دیکھ کر وہ چونکا اور کہنے لگا یہ بیڈ شیٹ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کوئی بھی مذاق یا جھوٹ بولنے کا ہرگز بھی موڈ نہ تھا، اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ بیڈ شیٹ میں آپ کے اس کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ شوہر کا چہرہ سرخ ہو گیا، پکڑ کر وہیں گر چکا تھا۔ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ کتنی دفعہ منع کیا تھا کہ مت جانا، مت ہاتھ لگانا ان بیڈ شیٹس کو، یہ اس گھر کے لیے بالکل بھی نہیں تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟
شوہر مجھ پر چلا رہا تھا، رو رہا تھا، کہنے لگا کہ سب کا قصوروار میں ہوں، میں نہیں جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا تھا آج وہی میرے ساتھ ہو گیا۔ میں شوہر کی ادھوری باتیں سن کر کہنے لگی، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ کچھ دیر تو چپ رہے، پھر کہنے لگے کہ یہ بیڈ شیٹس عام بیڈ شیٹس نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت ہی چھوٹی ایک ٹریک چپ چسپا کر دیتا ہوں۔ جو بھی خریدار مجھ سے یہ بیڈ شیٹ خریدتا ہے تو جس گروہ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اس کے ماہر چور اس گھر جا کے چوری کرتے ہیں، تبھی تو میں کہتا تھا کہ یہ بیڈ شیٹس مت بچھانا۔ شوہر کے الفاظ میرے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹے، صدمے پر صدمہ سہ سہ کر تو مجھے اپنا وجود کپ کپاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دماغ میں تو آندھیاں چلنے لگی تھی۔ آج تک شوہر نے جو بھی کمایا تھا وہ ان بیڈ شیٹس اور چوری کے پیسے تھے۔ ان چوروں کو صرف ان کی دکان کا پتہ تھا، آج تک ثاقب نے انہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں دیا تھا۔ صرف چند ایک خاص لوگ تھے جو اس کے گھر اور اس خفیہ کمرے تک آیا کرتے تھے۔ آج میں نے اپنے کمرے میں بیڈ شیٹ بچھائی تھی تو ان لوگوں کو نوٹیفیکیشن چلا گیا اور وہ لوگ اپنے ہی مالک کے گھر میں آ کر ڈاکہ ڈال کے چلے گئے، اور اس افراتفری میں ہمارا بچہ بھی جان سے چلا گیا۔ میں شوہر سے دور ہو چکی تھی، میں بلک بلک کر رونے لگی تو شوہر مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میں پچھتا رہا ہوں، مجھ سے اب بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا مل چکی ہے، مجھ سے میرا بچہ چھن گیا اور تو اور اب میں دوبارہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں اسی دن واپس اپنے میکے چلے گئی، 6 ماہ تک اپنے میکے میں ہی رہی۔ شوہر کئی بار معافی مانگنے آیا، اسے سچ میں پچھتاوا تھا، اس نے وہ سارا کام چھوڑ دیا اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر چکا تھا۔ اس نے تمام تر لوٹا ہوا پیسہ اور سونا جو اس کے پاس جمع تھا، اس نے وہ سب کچھ ان لوگوں کو واپس کر دیا جن کا چرایا گیا تھا۔ جب چوروں کو یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی مالک کے گھر میں ڈاکہ ڈال آئے ہیں تو فوراً معافی مانگنے لگ گئے اور سارا سامان واپس کر دیا۔ یوں شوہر کو بدلتا دیکھ کر میں بھی واپس گھر چلی آئی اور میرا شوہر حق حلال کی کمائی کمانے لگا۔ ثاقب کو مجھ سے محبت تھی، دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ساری زندگی کا پچھتاوا تھا جو شوہر کو اندر ہی اندر مار رہا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔